کمرے کا دروازہ آواز کرتے ہوئے کھلا تھا۔ کسی نے اس کے منہ پر کپڑے مارے۔ یہ پہن کر تیار ہو جاؤ، اور اگر زیادہ ناٹک کیا تو تیار ہو جانا میرے لیے۔ اشال کی تو روح تک کانپ اٹھی تھی۔ وہ لباس اسے ڈھکنے سے زیادہ اس کے حد و حال واضح کرنے کے لیے بنا تھا۔ وہ آنسو پیتی لباس تبدیل کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ شخص واپس آیا تھا اور اسے ساتھ چلنے کو کہا۔ وہ وہیں کھڑی رہی۔ ایسے لباس میں وہ اسے کہاں لے جانا چاہتا تھا؟ اشال کے دل نے دھڑکنا جیسے بند کر دیا تھا۔ وہ اسے بالوں سے پکڑ کر کمرے سے لے گیا۔ سن لو اور سمجھ لو، تمہاری نظریں اٹھنی نہیں چاہیے، اور اگر تم نے کوئی بھی حرکت کی تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تو یہ سب میرے لیے کر رہی ہے۔ اشال کا خشک حلق مزید خشک ہونے لگا تھا۔ ہر طرف راستہ بند تھا۔ آخر وہ کرے تو کیا کرے؟ وہ نظریں جھکا کر چلنے لگی۔ وہ اسے بال سے گھسیٹتا ہوا بیرونی باغیچے میں لے گیا۔ اسے تو بھول ہی گیا تھا کہ شام کی ٹھنڈی ہوا کیا ہوتی ہے یا پھولوں کی خوشبو کیا ہوتی ہے۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ وہ باغیچے کے درمیان میں جانے لگا۔ وہاں جانے کا راستہ پتھروں سے بنا ہوا تھا۔ اشال گھاس اور پتھروں کو اپنے پاؤں سے محسوس کر رہی تھی۔ نہ جانے اسے کبھی دوبارہ یہ موقع ملے نہ ملے۔ ایک جگہ جا کر وہ رک گئے۔ اشال کی نظریں مسلسل جھکی ہوئی تھیں۔ اسے ویسے بھی اپنی بربادی دیکھنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ وہ 2 لوگوں کے مہنگے جوتے دیکھ سکتی تھی۔ کامران کسی سے باتیں کر رہا تھا اور دوسرا شخص کون تھا اسے جاننے کی کوئی چاہت نہیں تھی۔ جب اس کے سامنے کھڑے پہرے دار نے اس کے کندھے پر زور ڈالا، وہ اپنا اشارہ سمجھتے ہوئے گھٹنوں پر جھک گئی۔ انہیں اس طرح بیٹھنے کا طریقہ شروع سے سکھایا جا رہا تھا۔ پتھر اس کے گھٹنوں میں چبھنے لگے تھے۔ کامران اس کے بارے میں باتیں کر رہا تھا۔ وہ ان دونوں کی نظریں خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ یہ سب برداشت سے باہر تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ویسے جب یہ لڑکی آئی تھی تو بہت بگڑی ہوئی تھی، اب دیکھو کیسے سدھر گئی ہے، اس نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا۔ بگڑے ہوئے میں ہی تو اصل مزہ ہے، دوسرے شخص نے جواب دیا تھا۔ وہ آواز کانوں سے ہوتی ہوئی دل میں اتر رہی تھی۔ اس آواز کو وہ کیسے نہیں پہچانتی؟ وہ تو اس کے دل میں بستی تھی۔ اشال نے ایک دم نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہی آنکھیں، وہی ہونٹ، وہی چہرہ۔ ناظر شاہ؟ اس کے ہونٹ کپ کپائے تھے لیکن ان سے آواز نہیں نکلی تھی۔ ناظر شاہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے رخسار کو چھوا تھا اور اس کے دل نے دوبارہ دھڑکنا شروع کیا تھا۔ وہ اسے لینے آیا تھا اور وہ اسے لے جائے گا، لیکن وہ کامران کے سامنے کیوں تھا؟ وہ ایسے ریئیکٹ کیوں کر رہا تھا جیسے اسے جانتا بھی نہ ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ اپنے مالک کے سامنے نظریں اونچی نہیں کرتے؟ ناظر شاہ نے اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ آخر کتنے روپ تھے اس کے؟ اشال نے نظریں دوبارہ جھکا لیں اور اس نے اسے اپنی پکڑ سے آزاد کر دیا۔ وہ دونوں ابھی بھی باتیں کر رہے تھے، لیکن اس کے ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے دل اور دماغ میں جنگ چل رہی تھی۔ دل مانتا تھا وہ اسے وہاں سے لے جائے گا، اور دماغ تو کب سے زہر آلود ہو چکا تھا۔ ناظر شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کو جان سے مار دے۔ اس کی اشال کا کیا حال ہو چکا تھا؟ ناظر شاہ کو بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہاں پر موجود ہر کوئی اسے اس لباس میں دیکھ سکتا تھا۔ جب اس شخص نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ اس کے 2 ٹکڑے کر دینا چاہتا تھا۔ وہاں وہ کسی کے سامنے اشال کے لیے ہمدردی نہیں دکھا سکتا تھا، لیکن جب وہ خود کو روک نہیں پایا تو اس کے رخسار کو چھو لیا۔ وہ اسے سمجھانا چاہتا تھا کہ وہ اسے یہاں سے لے جائے گا، لیکن اگر اشال نے ظاہر کر دیا کہ وہ اسے جانتی ہے تو وہ دونوں یہاں سے زندہ نہ نکل پائیں گے۔ اس پلان کی کامیابی ان دونوں پر منحصر تھی۔ اس کے ہونٹ خشک تھے، وہ بار بار اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ وہ ان سب سے بدلہ لیتا، مگر ابھی وہ مجبور تھا۔ یہاں کی سیکیورٹی سخت تھی۔ اسے یہاں سے نکالنے کے لیے کم از کم ناظر شاہ کو 100 سے زائد بہترین لوگوں کی ضرورت پڑتی۔ اسی لیے اشال کو یہاں سے نکالنے کا آسان اور محفوظ طریقہ یہی تھا کہ وہ اشال کا خریدار بن کر اسے یہاں سے لے جائے۔ ناظر شاہ کے پاس ہی ٹیبل پر مشروب رکھا گیا تھا۔ کامران مسلسل بول رہا تھا، لیکن وہ اس کی کوئی بھی بات نہیں سن رہا تھا۔
اس نے مشروب میں سے برف کا چھوٹا ٹکڑا نکال کر اس کے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ اشال پہلے تو چونک گئی، لیکن پھر خود ہی اس نے اس ٹکڑے کو منہ میں لے لیا۔ اسے پانی پیے 2 دن ہو چکے تھے اور اس مہربانی سے اس کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ وہاں سے جانے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ اشال کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کے پاؤں پکڑ لے، اس سے فریاد کرے کہ وہ اسے بھی ساتھ لے جائے، لیکن ناظر شاہ ایسے نہیں جا سکتا تھا۔ وہ ایک دم پلٹا اور اشال کو اس کی گردن کی پشت سے تھام کر اپنے قریب کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں موجود غضب وہ بخوبی پہچانتی تھی۔ وہ اسے اونچی آواز میں کہنے لگا، میں تمہیں لینے جلد ہی آؤں گا لڑکی، بہتر ہوگا تمہارے لیے کہ تم کوئی بے وقوفی نہ کرو، مجھے یہاں سے کسی سے بھی تمہاری شکایت نہیں چاہیے۔ یہ کہتا ہوا وہ اسے چھوڑ کر دوبارہ سیدھا ہو گیا۔ وہ اشال کو جو سمجھانا چاہتا تھا امید تھی کہ وہ اسے سمجھ گئی ہوگی۔ کامران اسے کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے ہاتھ ملاتا چلا گیا۔ گیٹ پر پہنچ کر اس کی آنکھوں پہ دوبارہ پٹی باندھ دی گئی اور اسے وین میں بٹھا دیا گیا تاکہ کوئی بھی اس جگہ کی لوکیشن نہ جان پائے۔ اشال اس کی بات بخوبی سمجھ گئی تھی۔ وہ اسے یہاں سے چھڑوانے ہی آیا تھا، اب بس تھوڑا انتظار اور کرنا تھا۔ اس دن کے بعد سے اس کو مارنے کا سلسلہ ختم ہو گیا اور اسے دن میں 2 وقت کھانا ملنے لگا کیونکہ اس کا سودا ہو چکا تھا اور انہیں موٹی رقم مل رہی تھی۔ کیا اس لڑکی نے منہ کھولا؟ ہاں، وہ کچھ نہیں جانتی۔ تمہیں یقین ہے؟ ہاں، ربات بتا رہا تھا وہ لڑکی اشال اس کی دوست تھی، لیکن وہ اس کی پرسنل زندگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اگر میں اس وقت یہاں مصروف نہ ہوتا تو مجھے صرف ایک نظر دیکھنے کی ضرورت تھی اور وہ لڑکی فوراً بولتی۔ احتشام اس کی بات پہ مسکرانے لگا۔ تمہیں ربات کو اتنا ہلکا بھی نہیں لینا چاہیے۔ لکھ لو میری بات، تم احتشام، اس لڑکے میں تمہاری 1% بھی ذہانت نہیں۔ اگر 1% بھی ہوتی تو اسے اتنا وقت نہ لگتا۔ تم اس معاملے کو بعد میں دیکھ لینا، ابھی ہم اپنے مقصد کے بہت قریب ہیں۔ صحیح کہا تم نے، اور جب وہ لوگ میرے ہاتھ آئیں گے تو ان کی نسلیں بھی ہاتھ مرزا کے نام سے کانپیں گی۔ ان کی وین اسے لینے آئی تھی۔ اسی طرح سے اس کی تلاشی لے کر آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی اور وین میں بٹھا دیا گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو وہاں جشن کا سما تھا۔ ان کے کچھ اور کلائنٹ بھی موجود تھے۔ لڑکیاں نازیبا لباس میں ناچ رہی تھیں، لیکن شکر تھا کہ اشال ان میں شامل نہیں تھی۔ کامران اسے ایک بڑے ٹیبل کی طرف لے گیا۔ وہاں مختلف قسم کے کھانے رکھے گئے تھے۔ اس کا تعارف مختلف لوگوں سے کروایا گیا۔ اسے ان سب سے کوئی واسطہ نہیں تھا، لیکن خود پہ قابو رکھنا بھی ضروری تھا۔ ان بیچاری لڑکیوں کو جانوروں کی طرح کوئی اپنے پاس کھینچتا تو کوئی اپنے پاس۔ ان کی آنکھوں میں کبھی بستے خواب ٹوٹ چکے تھے۔ وہ اب بس موت کی خواہش مند تھیں۔ ناظر شاہ چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، یا شاید وہ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی زندگی صرف اشال کے گرد گھومتی تھی۔ کچھ دیر میں اسے اشال ہال کے ایک دروازے سے اندر آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے ساتھ وہی شخص تھا جو پچھلی بار اسے لایا تھا۔ وہ نظریں جھکائے قدم اٹھاتی اس کے پاس آ رہی تھی۔ اسے ناظر شاہ کی کرسی کے پاس گھٹنوں کے بل بٹھا دیا گیا اور وہ سرک کر اس کے مزید قریب ہو گئی۔ اسی طرح سے ایک اور لڑکی کو اس کے سامنے بیٹھے آدمی کے پاس بٹھا دیا گیا۔ وہ اپنی سسکیاں روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہاں پر ساتھ رہ کر وہ سب بہنوں کی طرح ہو چکی تھیں۔ ان کا دکھ سانجا تھا۔ اشال کو اس لیے افسوس تھا۔ ناظر شاہ نے سامنے رکھی ڈش سے پھل کا ٹکڑا اٹھایا اور اسے اشال کے سامنے کر دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر وہ نگل لیا۔ وہ ناظر شاہ کو باتیں کرتے سن سکتی تھی۔ وہ اسے وقفے وقفے سے کچھ کھلاتا اور پھر پانی پلاتا۔ آج کی بات یہ دونوں تم دونوں کی ہیں، تو کیوں نہ جاتے جاتے ان کا رقص ہی دیکھ لیا جائے۔ کامران کیسے پیچھے رہتا؟ اشال نے اس کی بات سن کر ایک دم ناظر شاہ کا پاؤں پکڑ لیا۔ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ ناظر شاہ نے اس کی حالت میں تبدیلی فوراً نوٹ کی تھی، اس لیے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور اس کے بال سہلانے لگا۔ میں اپنے تمام میٹرز پرائیویٹ رکھنا پسند کرتا ہوں۔ اس کا انداز فیصلہ کن تھا۔ اشال کو اس کی بات سے کافی حوصلہ ملا۔ وہاں اے سی کی ہنکی میں اسے سردی لگ رہی تھی، اس لیے وہ ایک دم کپ کپائی تھی۔ ناظر شاہ نے اس کا رخسار اپنی ٹانگ پہ ٹکا دیا۔
وہ سب وہاں اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھے، جبکہ وہ وہاں سے جلد از جلد نکلنا چاہتا تھا۔ نہ جانے کامران اسے کب تک وہاں روکے رکھتا۔ ایک دم باہر زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ ہال میں کچھ لمحوں کے لیے سناٹا پھیل گیا۔ کچھ دیر بعد فائرنگ کی آواز آنے لگی۔ لوگوں میں افراتفری پھیل گئی۔ اشال بھی سہم کر اس سے چپک گئی تھی۔ اس کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا۔ ہال کے اندر موجود گارڈز باقی گارڈز کے ساتھ باہر کی طرف بھاگ رہے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ یہ ان پر حملہ ہوا ہے۔ کامران اپنے مہمانوں کو سکون سے رہنے کا کہہ رہا تھا، لیکن وہاں دھکم پیل شروع ہو چکی تھی۔ ہر کوئی وہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ ناظر شاہ بھی اشال کو گلے سے لگائے کھڑا تھا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ گولیوں کی آواز ہال کے قریب آتی جا رہی تھی۔ وہ یہاں سے نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں جانتا تھا، اور ایسے میں وہ اشال کو باہر بھی نہیں لے جا سکتا تھا۔ لیکن ان دونوں کو جلد از جلد وہاں سے نکلنا تھا۔ اس نے اشال کو دونوں کندھوں سے تھام لیا۔ اشال، میری بات سنو، مجھے یہاں سے نکلنے کا راستہ دیکھنا ہوگا، اور تم تب تک میرا یہی انتظار کرو گی۔ نہیں، میں آپ کے بغیر کہیں نہیں رہوں گی۔ اشال کی آنکھوں میں پاگل پن تھا۔ وہ دوبارہ کسی صورت اس سے الگ نہیں ہو سکتی تھی۔ اشال، سمجھو، ہمارے پاس وقت نہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں لینے آؤں گا۔ وہ اشال کو ٹیبل کے نیچے چھپنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ پلٹ کر جانے لگا جب اشال نے اس کی بازو پکڑ لی۔ نہیں جاؤ پلیز ناظر شاہ، مجھے چھوڑ کے مت جاؤ پلیز 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 پلیز۔ وہ روتے ہوئے گڑ گڑانے لگی تھی۔ وہ اس سے زبردستی خود کو چھڑوانے لگا اور دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ مضبوطی سے تھام لیا۔ ایک بات یاد رکھو، تم جہاں بھی ہوگی میں ہمیشہ تمہیں وہاں لینے آؤں گا۔ وہ اس کے سر کو چومتے ہوئے ہال کے دروازے کی طرف چلا گیا۔ اشال بار بار اس کا نام پکار رہی تھی، لیکن اس نے ایک بار بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ ان کی بے قراری کو وہاں موجود کامران نے بخوبی دیکھ لیا تھا۔ ناظر شاہ جب ہال سے باہر نکلا تو وہاں ہر طرف سے فائرنگ ہو رہی تھی۔ ان پر حملہ کرنے والی نہ تو پولیس تھی نہ ہی رینجرز۔ وہ لوگ کالے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھے اور اسی رنگ کے نقاب پہن رکھے تھے۔ کپڑوں کے اوپر بلٹ پروف جیکٹس اوڑھ رکھی تھیں۔ وہ لوگ مکمل تیاری سے آئے تھے اور AK-47 سے حملہ کر رہے تھے۔ کامران کے آدمی کسی صورت بھی زیادہ دیر ان کے آگے نہیں ٹک پاتے۔ اس نے فائرنگ کرتے ایک گارڈ کی ٹانگ پہ لات ماری، جس سے وہ زمین پر گر گیا اور گن پر اس کی پکڑ ڈھیلی پڑ گئی۔ ناظر شاہ اس پر مکوں سے وار کرنے لگا۔ جواب میں اس نے بھی اس کے پیٹ میں زوردار مکہ مارا، لیکن وہ جلد ہی سنبھل گیا۔ ناظر شاہ نے اس کے چہرے کو نشانہ بنایا تھا۔ وہ جلد ہی بے ہوش ہو گیا۔ وہ اس کی گن تھامے کوئی اور راستہ ڈھونڈنے لگا۔ ایسی جگہوں پہ فرار کے کئی راستے بنائے جاتے ہیں اور اسے انہی میں سے ایک کی تلاش تھی۔ اشال ناظر شاہ کے کہے کے مطابق ٹیبل کے نیچے چھپی تھی۔ وہاں وہ دوسری لڑکی بھی چھپی بیٹھی تھی۔ اچانک کسی نے اس کا پاؤں پکڑا اور گھسیٹ کر ٹیبل کے نیچے سے نکال لیا۔ وہ دیکھ پاتی کہ کون ہے اس سے پہلے اس نے اشال کے سر پر زور سے وار کیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جلدی کرو، اٹھاؤ اسے، کامران اپنے گارڈ کو کہہ رہا تھا۔ چلو یہاں سے جلدی۔ وہ دونوں کامران کے آفس کی طرف بڑھنے لگے۔ اس کے گارڈ نے اشال کو کندھے پر ڈالا ہوا تھا۔ وہ دونوں آفس میں موجود خفیہ راستے سے نکلنے والے تھے جب کامران کو کسی نے واپس کھینچا تھا۔ اس کے گارڈ نے پلٹ کر دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی اور اپنی جان بچاتا اشال کو لیے بھاگ کھڑا ہوا۔ کسی نے کامران کے منہ پر زوردار مکہ مارا تھا اور اس کے 2 دانت ٹوٹ کر منہ سے نکل گئے تھے۔ کون ہو تمہاری دردناک موت؟ ہاتھ نے چہرے سے نقاب اتارتے ہوئے کہا۔ ناظر شاہ کو وہاں سے نکلنے کا راستہ مل گیا تھا۔ وہ واپس ہال کی طرف جا رہا تھا جب وہ ان لوگوں پر حملہ کرنے والوں میں سے ایک کے مقابل آ گیا۔ ناظر شاہ اس پر فائر کرتا اس سے پہلے اس نے نقاب اتار دیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ناظر شاہ اسے جانتا تھا۔ وہ اس دن بیسٹ کے ساتھ تھا۔ مطلب یہ سب اس کا کیا دھرا تھا؟ کیا تم بھی اس کے ساتھ ملوث ہو؟ اس کے پاس کہانیاں سنانے کا وقت نہیں تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرتا ہال کی طرف بڑھنے لگا۔ ہال میں پہنچ کر اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ ہر جگہ ہاتھ کے لوگ تھے اور وہاں پر آئے لوگوں کو بندی بنا رہے تھے، جن میں ملک کے نامور عزت دار بھی شامل تھے۔
ناظر شاہ ٹیبل کی طرف بڑھنے لگا، احتشام بھی اس کے پیچھے تھا۔ اسے اشال کہیں نہیں دکھی۔ ہال کے ایک جانب تمام لڑکیاں ایک دوسرے کو تھامے رو رہی تھیں، لیکن ان میں بھی اشال شامل نہیں تھی۔ اب اسے پریشانی ہونے لگی تھی۔ اس کے سامنے اشال کا روتا ہوا چہرہ گھومنے لگا، جو اسے اکیلے نہ چھوڑنے کے لیے گڑ گڑا رہا تھا۔ ایک آدمی اس کی طرف بھی بڑھا، لیکن احتشام کے اشارے سے وہ رک گیا اور واپس دوسرے لوگوں کو باندھنے لگا۔ شاید اشال اس کے پیچھے چل پڑی ہو۔ وہ دیوانہ وار واپس گیا، لیکن اسے اشال کہیں نہیں دکھی۔ ایک کمرے سے بیسٹ کسی کی لاش گھسیٹتا ہوا نکلا۔ اس کی حالت اتنی بری تھی کہ پہچاننا ناممکن تھا، لیکن اس کے کپڑوں سے ناظر شاہ جان گیا کہ وہ کامران تھا۔ اگر وہ مر چکا تھا تو اشال کہاں تھی؟ وہ واپس ہال میں گیا اور ان لڑکیوں کی طرف بڑھا۔ ان تک پہنچنے سے پہلے ہی ناظر شاہ کو روک لیا گیا۔ وہ سب اب ہاتھ کے قبضے میں تھیں۔ اشال کہاں ہے؟ اس نے سب سے پوچھا۔ بولو اشال کہاں ہے؟ وہ چیخ کر کہنے لگا۔ جب وہ لڑکی ایک دم بولی جو اس وقت وہاں موجود تھی، وہ اسے کامران اور ایک آدمی لے گئے۔ وہ یہ کہہ کر رونے لگی، لیکن وہ تو مر چکا ہے۔ ناظر شاہ دوبارہ ہاتھ کی طرف پلٹا، جو کہ اب کسی مہمان کے ٹکڑے کرنے میں مصروف تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب پاگل پن جھلک رہا تھا۔ وہ نام سے ہی نہیں، کام سے بھی درندہ تھا۔ وہ اس کی چیخوں اور حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ناظر شاہ نے خود کئی لوگوں کا قتل کیا تھا، لیکن یہ وحشت اس پر کبھی طاری نہیں ہوئی تھی۔ میری بیوی کہاں ہے؟ اس کا چہرہ خون سے بھرا تھا۔ ناظر شاہ کو سامنے دیکھ کر وہ ایک دم رک گیا۔ تمہاری بیوی تمہارے پاس ہونی چاہیے، مجھے کنواری لڑکیاں پسند ہیں، اس نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ بکواس مت کرو، تم سب جانتے ہو میں بے وقوف نہیں ہوں۔ وہ کامران کے ساتھ تھی اور اب وہ مر چکا ہے، تو میری بیوی کہاں گئی؟ اوہ وہ لڑکی، اسے تو اس کا گارڈ لے کر بھاگ گیا۔ ناظر شاہ کی نسیں اتنی تن گئیں کہ جیسے کسی بھی پل پھٹ جائیں گی۔ اور تم نے اسے جانے دیا؟ وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ناظر شاہ خطرناک ارادے سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی اشال اس کے ساتھ ہوتی اگر ہاتھ نے یہ سب نہ کیا ہوتا۔ وہ اتنے پاس پہنچ کر پھر دور ہو گیا تھا۔ ناظر شاہ کو اس وقت سب سرخ دکھ رہا تھا۔ وہ اس سب کی وجہ کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ پاس کھڑا احتشام، جو کہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، فوراً آگے بڑھا اور ناظر شاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ہاتھ کسی کو برداشت نہیں کرتا اور ناظر شاہ کو برداشت کرنے کی اس کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی۔ ہم تمہاری بیوی ڈھونڈنے میں مدد کریں گے، اس نے معاملہ سنبھالتے ہوئے کہا۔ میں اپنی بیوی کو خود ڈھونڈ سکتا ہوں، کسی کی مدد نہیں چاہیے مجھے۔ اگر تم لوگ یہ سب نہ کرتے تو وہ میرے ساتھ ہوتی۔ اس نے ہاتھ کو زور سے بھینچا ہوا تھا۔ اور پھر کیا ہوتا؟ ہاتھ پھر سے بولا تھا، تم اسے لے کے چلے جاتے اور باقی لڑکیاں؟ وہ ایک احتشام کو راستے سے ہٹاتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ناظر شاہ جانتا تھا کہ وہ اس دلدل میں ہمیشہ پھنسی رہتی، لیکن وہ اشال کے علاوہ کہاں کسی کی پرواہ کرتا تھا۔ اس نے پوری طاقت سے ہاتھ پر حملہ کیا۔ ہاتھ نے اس کا مکہ ہوا میں ہی تھام لیا۔ ناظر شاہ اس کی مضبوط پکڑ محسوس کر سکتا تھا۔ وہ آرام سے اس کا ہاتھ توڑ سکتا تھا۔ اولڈ مین، تم خوش قسمت ہو کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، ورنہ کوئی بھی ہاتھ کے سامنے یہ حرکت کر کے اگلا سانس نہیں بھر پایا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑتا پلٹ گیا۔ احتشام، ان لڑکیوں کو سیف ہاؤس لے جاؤ اور علاج کرواؤ۔ جو اپنے گھر جانا چاہتی ہے اسے بھیج دو، جو نہیں جانا چاہتی اس کے لیے مناسب انتظام کرو۔ اس کے بعد وہ واپس ناظر شاہ کی طرف متوجہ ہوا۔ چلے، تمہاری بیوی اشال نہ جانے کب سے یہاں تھی، اسے کوئی خبر نہیں تھی۔ اسے لگتا تھا کہ ناظر شاہ سے ظالم کوئی نہیں، لیکن وہ غلط تھی۔ کامران نے اس پر بہت ظلم ڈھائے تھے، لیکن یہ لوگ تو جانوروں سے بھی بدتر تھے۔ اسے مسلسل نشے کی حالت میں رکھا جاتا تھا۔ وہ ہر چیز محسوس کرتی تھی، لیکن اپنے آپ پر قابو نہیں تھا۔ وہ ہر بار محسوس کر پاتی تھی جب اس کو نوچا جاتا تھا۔ نہ جانے اب تک کتنی بار اسے ہوس کا نشانہ بنایا گیا۔ وہ مر جانا چاہتی تھی۔ اسے اب ناظر شاہ کے پاس بھی نہیں جانا تھا، وہ اس کے قابل نہیں رہی تھی۔ وہ اسے ڈھونڈ لے گا، لیکن وہ اب اسے صرف مردہ حالت میں ملنا چاہتی تھی۔
ہاد اور ناظر شاہ نے پچھلے 4 ماہ سے ہر جگہ چھان ماری تھی لیکن اشال انہیں کہیں نہیں مل رہی تھی۔ اس کے باپ اور شوہر کے کیے کی سزا وہ چکا رہی تھی۔ ناظر شاہ کو بس وہ چاہیے تھی ہر لمحہ اسے اپنے کیے ہوئے ظلم یاد آتے۔ وہ ہر کام سے توبہ کر چکا تھا، اسے اپنی کوئی پرواہ نہیں رہی تھی۔ وہ سر بس جود تھا، اپنے گناہوں پہ شرمندہ تھا۔ اللہ نے اسے موقع دیا تھا لیکن پہلی بار کی طرح اس نے یہ موقع بھی گوایا تھا۔ وہ ایک اور موقع کی طلب میں تھا۔ اس کے وجود کا ہر ذرہ اس تکلیف میں مبتلا تھا۔ اسے اس کی اشال چاہیے تھی، ہر حالت میں چاہیے تھی۔ وہ تو ایسے غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ آخر ایک شخص ایک لڑکی کو کہاں لے جا سکتا ہے؟ کیا تم نے کامران کے ڈاکومنٹس چیک کیے؟ ہاں، لیکن ان میں موجود ہر پتے پر میرے آدمی چیک کر چکے ہیں۔ ہاتھ بھی اس صورتحال پہ پریشان تھا۔ ناظر شاہ اب کہاں ہے؟ احتشام اس کی پریشانی سے واقف تھا۔ وہ میرے گھر ٹھہرا ہوا ہے، ہاتھ نے اسے جواب دیا اور پھر ایک دم دروازے کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، ماریا وہاں سے باہر نکل آؤ، میں جانتا ہوں تم وہاں چھپی ہماری باتیں سن رہی ہو۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں اس کے آفس داخل ہوئی۔ گولڈن رنگ کے بال اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہے تھے۔ اپنی ماں کی طرح اس کے فرینڈز نین نقش اور جھیل جیسی آنکھیں بے شک اسے سب سے خوبصورت اور منفرد بناتے تھے۔ آپس، میں بس جاننا چاہتی تھی کہ تم کہاں مصروف ہو آج کل۔ وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہاتھ کے قریب آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، برا مت ماننا پلیز۔ ہاتھ اس کی باتوں میں آنے والا نہیں تھا، وہ ماریا کو اس سے کہیں بہتر جانتا تھا۔ ہاتھ کے تیور دیکھ کر وہ خوف سے پیچھے ہٹ گئی۔ ڈیزائنر لباس اور 4 انچ ہیل میں وہ ایک خواب لگتی تھی۔ آئی ایم سوری باتیں سننے کے لیے۔ جب ہاتھ پھر بھی کچھ نہ بولا تو وہ بال اپنے کان کے پیچھے کرنے لگی۔ اگر چاہو تو میں مدد کر سکتی ہوں۔ اور تم یہ کیسے کرو گی؟ احتشام فوراً بولا تھا۔ وہ ہمیشہ ماریا سے فاصلہ ہی رکھتا تھا۔ مجھے فیلڈ میں اتار دو۔ نہیں ماریا، اپنے گھر جاؤ۔ ہاتھ اس کی بات سمجھتے ہوئے بولا، اوہ کم آن، تم جانتے ہو میں یہ کر سکتی ہوں، لیکن یہ خطرناک ہے۔ احتشام جب خاموش نہ رہ پایا تو اسے خطرے کا احساس کروانا چاہا۔ اوہ پلیز پرنسس، میں اپنا خیال تم سے بہتر رکھ سکتی ہوں، اس نے اپنے سرخ رنگے ہوئے لمبے ناخن دکھاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سے ہاتھ بھی مسکرا پڑا۔ دیکھو ہاتھ، میں نہیں جانتی وہ کون ہے، لیکن اگر اسے کچھ ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اب کی بار اس نے سنجیدگی سے ہاتھ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ ماریا کو آج فیلڈ میں پورا مہینہ ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت ایک کلب میں تھی۔ یہ اس کا آخری چانس تھا۔ اگر وہ اس بار بھی ناکام ہوتی تو ہاتھ اسے گھر بھیج دیتا اور وہ ایک جگہ بند رہ کر بور ہو جاتی۔ اس طرح کے لوگ ہمیشہ کلبز کا رخ کرتے ہیں، اس لیے وہ وہاں موجود تھی۔ تقریباً ہر گزرتا ہوا شخص اس کو دیکھتے ہی اس کے سحر میں گرفتار ہو جاتا۔ ہمیشہ کی طرح وہ ہر کسی کی نظر میں تھی، لیکن اسے ان میں فرق بخوبی پتہ تھا۔ کچھ اس کی خوبصورتی سے متاثر تھے، کچھ اس سے دوستی کرنا چاہتے تھے اور کچھ گھٹیا لوگ اسے نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ وہ ایک اناڑی اور پروفیشنل کے بیچ کا فرق اچھے سے سمجھتی تھی۔ آج کے شکار وہ چن چکی تھی، اس لیے لڑکھڑانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے ان کے سامنے سے گزر کر کلب سے باہر نکل گئی۔ وہ جانتی تھی ہاتھ، احتشام اور اس کے لوگ مسلسل اس پر نظر رکھے ہیں۔